پاکستان میں آپ نے اکثر سیاسی اور مذہبی لیڈروں کی تقاریر کے دوران علامہ اقبال کا ایک شعر تکرار سے سنا ہوگا کہ آسیا یک پہ کرے آب و گلست، ملت افغان دراں پہ کر دلست۔ ہر پاکستانی حکمران اور سیاستدان کی زبان پہ یہی لفظ ہوتا ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، اور اگر کابل میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن نہیں آ سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کم سیاستدان، بہت کم صحافی اور بہت کم دانشور افغانستان کو وقت دیتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج کے اس جرگے میں آپ کے سامنے افغانستان سے متعلق کچھ حقائق سامنے رکھ لوں، وہ حقائق جو میں نے مشاہدہ کیے ہیں یا جو میرے مطالعہ میں میرے سامنے آئے ہیں یا گزشتہ کئی سالہ صحافتی زندگی اور افغانستان کی رپورٹنگ کے دوران میں نے محسوس کی ہے۔ اسی طرح میں یہ کوشش کروں گا کہ آج کے اس جرگے میں افغانستان سے متعلق کچھ مغالطوں کا جو کہ پاکستان کے اندر عام ہے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کر سکوں اور مغالطوں کی بجائے جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے لا سکوں۔ لیکن پروگرام کے آخری حصے میں ہم چین کا بھی تذکرہ کریں گے اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ چین اس وقت پاکستان میں کیا چاہتا ہے، اس ریجن میں کیا چاہتا ہے، چین کے اس وقت کنسرنز کیا ہیں اور اس کے ارادے کیا ہیں، پاکستان کو چین کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اور ابھی بھی پاکستان کس طرح چین کو ڈیل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو چند بنیادی حقائق۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,230 کلومیٹر ہے اور اس کا جو چین کے ساتھ بارڈر ہے وہ صرف 91 کلومیٹر ہے۔ ایران کے ساتھ اس کا بارڈر 921 کلومیٹر ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کا سب سے طویل بارڈر لگتا ہے جو کہ 2,670 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح تاجکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے اور تاجکستان کے ساتھ افغانستان کا 1,357 کلومیٹر بارڈر لگا ہوا ہے۔ ترکمانستان کے ساتھ اس کا 804 کلومیٹر اور ازبکستان کے ساتھ 144 کلومیٹر بارڈر لگتا ہے۔ افغانستان کی ایگزیکٹ آبادی بہت کم گنی گئی ہے، لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹوٹل افغانستان کی آبادی 3,74,00,000 کے قریب ہے۔ وہاں جو پختونوں کی تعداد ہے یا جو ان کا پرسنٹیج ہے اس کے بارے میں بھی دعوے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس دعوے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ پختونوں کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ تاجک آتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہزارہ آتے ہیں اور پھر ازبک لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن ان تین بنیادی قومیتوں کے علاوہ وہاں پہ بلوچ بھی رہتے ہیں، ترکمن بھی رہتے ہیں، نورستانی بھی ہیں، پامیری بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عرب کہا جاتا ہے، گجر بھی ہیں، براہوی بھی ہے، قزلباش بھی ہے، احمق بھی ہے، پشئی قوم کے لوگ بھی ہیں اور کچھ کرغیز لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں۔ اب یہ تو حقیقت ہے کہ پختون واضح اکثریت میں ہیں، اس لیے عموماً افغانستان کا صدر بھی پختون ہوا کرتا ہے اور کئی عرصے سے خصوصاً جب سے ہم افغانستان کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ پختون ہی صدر ہوتا ہے، یا پھر اگر طالبان کی حکومت تھی تو اس میں بھی پختون ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ مجاہدین کے مختصر عرصے میں ایسا ہوا تھا کہ برہان الدین ربانی صاحب جو کہ تاجک تھے وہ صدر تھے اور بعد میں کچھ عرصے کے لیے ان کے ساتھ پختون گلبدین حکمتیار وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ جو کنگ ظاہر شاہ ہے وہ اگرچہ دری بولتے تھے لیکن بنیادی طور پر وہ پشتون تھے، اور یہ پھر ایک دوسری عجیب حقیقت ہے کہ وہاں پہ پختونوں کی واضح اکثریت ہے، لیکن افغانستان میں 70% کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو دری زبان بولتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نسلاً پختون ہیں لیکن زبان دری بولتے ہیں جو کہ فارسی کی اپنی ایک افغانی ورژن ہے۔ اسی طرح 26% آبادی افغانستان کی وہ شہروں میں رہتی ہے، لیکن باقی آبادی افغانستان کی وہ دیہات میں مقیم ہے۔ 34 صوبے ہیں افغانستان کے،
وہاں پہ 46 یعنی 46 چھوٹے بڑے ہوائی اڈے ہیں۔ اس وقت افغانستان کا ایک ادارہ جو زیادہ زیر بحث ہے وہ افغانستان کے سیکیورٹی فورسز ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اعداد و شمار مختلف سامنے آتے ہیں، لیکن ایک قوی ذریعے کے مطابق وہاں فوج کی تعداد 1,68,000 ہیں، جبکہ پولیس جو کہ انٹیریئر منسٹری کے تحت آتے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی مختلف سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی تعداد 1,21,000 ہے۔ ٹوٹل تقریباً 3.5 لاکھ سیکیورٹی فورسز بنتی ہیں، جن میں 50,000 اسپیشل فورسز بھی ہیں جو کہ فوج کا حصہ ہے۔ افغانستان میں بھی وزیر دفاع کے ماتحت ہوتا ہے فوج اور اس سے متعلقہ ادارے، جبکہ پولیس اور اس کے دیگر جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ انٹیریئر منسٹری اس کو ہیڈ کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد بون کانفرنس کے نتیجے میں حامد کرزئی صاحب افغانستان کے صدر بنائے گئے۔ 2003 تک انہوں نے افغانوں کو نئے آئین کی تشکیل پر متفق کرایا، اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگرچہ اس میں صدارتی نظام تجویز کیا گیا ہے، لیکن اس آئین میں بھی شریعت کو سپریم لا مانا گیا ہے۔ اور اگر ہم اسلامی دفعات کے لحاظ سے دیکھیں تو افغانستان کا آئین پاکستان کے آئین سے زیادہ اسلامی تو ہوگا، لیکن کم اسلامی نہیں ہے۔ اس نظام کے تحت صدر چیف ایگزیکٹو ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے تو تنازع سامنے آیا ڈاکٹر اشرف غنی اور ان کے حریف امیدوار عبداللہ کے مابین، لیکن بعد میں حامد کرزئی صاحب کی قیادت میں افغان ایلڈرز کے ایک جرگہ نے ان کی صلح کرا دی، جس کے تحت اشرف غنی صاحب صدر قرار پائے، اور عبداللہ ان کو جو پیس پروسیس ہے اس کے لیے جو کمیشن ہے اس کا سربراہ بنایا گیا، اور اس پیس کمیشن کے تحت جو افغانستان کے مختلف جہادی لیڈر ہیں، گلبدین حکمتیار، استاد سیاب، کریم خلیلی، استاد محقق، اس طرح کے لوگ بھی اس کے ممبر ہیں، اور کچھ حکومتی وزراء بھی اس کے ممبر ہیں، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کی روح سے پیس پروسیس کے حوالے سے اس کمیشن کے اختیارات وہ شاید افغان پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مصالحت کی صورت میں وہ کمیشن اشرف غنی صاحب کو سٹیپ ڈاؤن ہونے کا بھی کہہ سکتا ہے۔ یہاں پہ عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اگر پختون صدر ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف پختونوں کی حکومت ہے، اور اگر تاجک صدر ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف تاجک کی حکومت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو افغانستان کا جو صدارتی سسٹم ہے اس میں امریکہ کی طرز پہ وزراء کی تقرری اور معزولی کا اختیار افغان پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ جو افغان قومی اسمبلی ہے وہ 249 اس کے ممبر ہوتے ہیں، اس کو اولسی جرگہ کہتے ہیں افغانستان میں، اور جو اس کا سینٹ ہے اس کے ممبران کی تعداد 102 ہے، جس کو مشران جرگہ کہتے ہیں، اور جب وزیروں کا تقرر ہوتا ہے تو بھی اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جاتی ہے، اور ان کی معزولی کا اختیار بھی امریکی نظام کی طرح اس پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے۔ تو جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر پختون پریزیڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ سارے پختون ہوں گے۔ مثلا اگر اس وقت اشرف غنی پختون پریزیڈنٹ ہے تو الیکشن کے دوران ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ شپ کے لیے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے وہ تاجک امراللہ صالح تھے، اور اس وقت وہ ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرور دانش وہ بھی جو کہ بنیادی طور پر ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ بطور وائس پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر عبداللہ الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ایک پختون کو لیا ہوا تھا، اور کئی پختون ایسے تھے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور خود یہ تاثر عام تھا کہ افغان سابق صدر حامد کرزئی صاحب کی ہمدردیاں بھی شاید ان کے ساتھ تھی۔ پاکستان میں ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ شاید افغانستان کے شمال میں صرف تاجک ہیں اور جنوب میں یا مشرق میں صرف پختون ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مثلا قندوز تاجکستان کے بارڈر سے لگا ہوا ایک صوبہ ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں پختون رہتے ہیں، پختونوں کی اکثریت ہے،
اور پختون لیڈر گلبدین حکمت یار کا تعلق بھی اسی صوبہ قندوز کے علاقے امام صاحب سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹریم نارتھ کا جو صوبہ ہے ہرات، اور وہاں پہ اسماعیل خان کو طاقت حاصل ہے، ان کے فالوورز وہاں پہ زیادہ ہیں، تو وہ لوگ دری بولنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے نقشے پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو کابل کے جنوب میں پختون صوبوں کے درمیان ایک صوبہ نظر آتا ہے دے کنڈی۔ یہاں کے لوگ بھی نان پشتون ہیں اور وہ دری بولنے والے ہیں۔ تو ایک تو افغانستان میں مختلف قومیتوں کی تقسیم اس لحاظ سے بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا، پاکستان میں ابھی تک ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہیں شمالی اتحاد کی، حالانکہ شمالی اتحاد نامی چیز کا افغانستان میں 2001 کے بعد کوئی وجود نہیں ہے۔ شمالی اتحاد اس وقت برہان الدین ربانی کی قیادت میں قائم ایک اتحاد تھا، اس میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بھی شامل تھے، یہ لوگ رشید دوستم بھی اس کا حصہ تھے، لیکن اس میں بھی کئی پختون رہنما شامل تھے۔ مثلا استاد سیاف جو کہ اتحاد اسلامی کے سربراہ ہیں، وہ اس شمالی اتحاد کا ایک اہم حصہ تھے۔ اسی طرح گلبدین حکمت یار کی جماعت سے الگ ہونے والے وحید اللہ سباؤن اور حاجی کشمیر خان جیسے لوگ بھی اس شمالی اتحاد کا حصہ تھے۔ لیکن 9/11 کے بعد جب افغانستان میں حامد کرزئی کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی اور طالبان کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، تو اس وقت شمالی اتحاد بکھر گیا۔ پھر شمال میں رہنے والے سب کے سب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ مثلا جو کابل کے شمال میں ہم نکلتے ہیں تو کاپیسا اور پروان، پھر پنشیر، بدخشاں، یہ سارے تو وہ صوبے ہیں کہ جہاں پہ تاجک اکثریت میں ہیں، لیکن اس سے جڑے ہوئے بلخ اور جوزجان اور یہ صوبے جو شروع ہو جاتے ہیں سرائے پل وغیرہ، تو وہاں پہ ازبک لوگوں کی اکثریت ہے۔ پھر اسی طرح فاریاب اور ترکمانستان کے بارڈر سے جڑے ہوئے جو علاقے ہیں وہاں پہ ترکمن کی اکثریت ہے۔ تو ان کا آپس میں بھی جس طرح دو قومیتیں ساتھ رہتی ہیں تو آپس میں بھی ان کی ٹینشن رہتی ہے، اور بعض اوقات ان قومیتوں کا آپس میں ٹینشن وہ پختونوں کے ساتھ ٹینشن سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ متھ جو کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ابھی تک قائم رکھا ہے کہ شمالی اتحاد نامی ایک کوئی تنظیم ہے، وہی ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پہلے ان کو سپورٹ کرتے رہیں، تو میرے خیال میں اس متھ میں کوئی وزن اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔